خوف علیہم ولا هم يحزنون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ خشکشاہوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں۔ پڑھ لو درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہم یہاں آج محفل شان اولیاء کرام میں بیٹھے ہیں۔ میری دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں ہماری جھولیوں میں پاک لوگوں کا فیض عطا فرمائے، اور ان پاک لوگوں کے صدقے مالک ہمارے دلوں کو، ہماری روحوں کو پاک فرمائے، آمین۔ جو آیا کریمہ پڑھی ہے اسی کے ماتحت رہتے ہوئے چند کلمات آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ میری دعا ہے کہ خالق کائنات میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے اور ان پاک لوگوں کا فیض عطا فرمائے۔ فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ فرمایا خبردار، بے شک اولیاء اللہ جو ہیں لا خوف، انہیں کوئی خوف نہیں ہے، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی یہ غمگین ہوں گے، نہ ہی یہ غمگین ہوں گے۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کا مرتبہ اور مقام جو ہے خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ سبحان اللہ۔ جہاں بھی نماز کا ذکر آیا قرآن میں، زکوٰۃ کا ذکر آیا، حج کا ذکر آیا، دیگر عبادات کا ذکر آیا، لیکن وہاں پہ یہ الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں بولے الا۔ یہ الا جو ہے علماء فرماتے ہیں یہ الا جو ہے یہ تنبیہ کے لیے، تنبیہ کے لیے کہ خبردار، نماز کا بیان کیا، روزے کا بیان کیا، حج کا بیان کیا۔ مالک کو پتہ تھا کہ جو لوگ ہوں گے کوئی بھی ان میں نماز کا انکار نہیں کرے گا، روزے کا کوئی بھی انکار نہیں کرے گا، حج کا کوئی بھی انکار نہیں کرے گا۔ مالک کو پتہ تھا کہ اللہ کے میرے نیک بندوں کا انکار کیا جائے گا، تو اسی لیے یہاں پہ فرمایا خبردار، پہلے تنبیہ کر دی۔ فرمایا کوئی اپنے ذہن میں اس بات کو نہ لائے الا ان اولیاء اللہ، بے شک جو ہمارے نیک بندے ہیں انہیں دنیا میں نہ کوئی خوف ہے نہ ہی انہیں کوئی غم ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ مرتبہ اور یہ مقام ان لوگوں کو کیوں ملا؟ ان لوگوں کو یہ مرتبہ اور مقام کیوں ملا؟ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین آمنوا، یہ جو لوگ ہیں جنہیں خوف نہیں، غم نہیں، انہوں نے کیا ہے؟ انہوں نے یہ کیا ہے کہ یہ ایمان لے آئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ کیا کرے؟ انہوں نے ایمان لے آئے ہیں، اور خالی ایمان ہی لے کے آئے ہیں؟ فرمایا ایمان نہیں لے کے آئے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان لانے کے بعد انہوں نے تقوی کی راہوں کو اختیار کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایمان لانے کے بعد ان لوگوں نے تقوی کی راہوں کو اختیار کیا ہے۔ پھر یہاں تک بات ختم ہو گئی نہیں، فرمایا لہم البشری فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، کہ کیا ان لوگوں کے یہ دنیا میں مرتبہ اور مقام ملتا ہے؟ فرمایا نہیں، ان لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت میں خوشخبری کی بشارت ہے۔ لہم البشری فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ۔ تو پھر آگے فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، لا تبدیل لکلمات اللہ، کوئی یہ نہ سمجھ لے اللہ نے کہہ دیا تو یہ بدل جائے گا۔ فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے جو کلمات ہیں وہ کبھی بدلتے نہیں، اللہ کے کلمات جو ہیں وہ کبھی بدلتے نہیں۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں جو اولیاء کرام ہیں ان کا انجام بیان فرما دیا، ان کا انجام بیان فرما دیا کہ ان کا انجام کیا ہے، شروع سے لے کے آخر تک ان کا مرتبہ اور مقام کیا ہے۔ میرے دوستو وقت مختصر ہے، میں اپنی چند باتیں آپ سے پیش کروں گا کہ اولیاء کرام جو ہیں ان لوگوں کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو قائم رکھا ہے۔ اولیاء کے صدقے اگر آج ہم موجود ہیں تو یہ اولیاء کے صدقے ہم موجود ہیں۔
اور اگر ہم تک یہ ایمان یہ سب چیزیں پہنچی ہیں تو یہ بھی اولیاء کی سرکے پہنچی ہیں۔ بزرگان دین سے پوچھا گیا کہ ولی کسے کہتے ہیں، ولی کسے کہتے ہیں؟ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، ہر کوئی ولی نہیں ہو جاتا، ان لوگوں کو یہ مرتبہ اور مقام دیا گیا ہے۔ تو ہر ہمارے بازاروں میں ہمارے محلوں میں ہمیں جو کوئی بھی نظر آتا ہے جو سال جو ہے وہ پورا نہایا نہیں ہوتا، جس کے بال بکھرے ہوتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں یہ اللہ کا ولی ہے۔ نہیں، وہ ولی نہیں ہوتا۔ اولیاء کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور ان سے جا کے پوچھتے ہیں ہمیں بتائیں کہ اللہ کا ولی کون ہوتا ہے۔ حدیث پاک پہلے سنیں، پہلے حدیث پاک سنیں، اس کے بعد اولیاء کرام کی نظر میں ولی کون ہے وہ بتائیں گے۔ کہ حضرت سعید بن جبیر یہ حضور کے صحابی ہیں، انہوں نے حضور سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے ایک سوال کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ سوال کرنا ہے۔ سوال صحابی نے کر دیا اور 1400 سال پہلے کر دیا۔ 1400 سال پہلے سوال کیا اور 1400 سال کے بعد آنے والے لوگوں کے لیے آسانی پیدا کر دی۔ سبحان اللہ۔ 1400 سال کے بعد آنے والے لوگوں کے لیے آسانی پیدا کر دی۔ سوال کیا کیا؟ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ اولیاء اللہ کی پہچان کیا ہے؟ اولیاء اللہ کی پہچان کیا ہے؟ ان لوگوں نے سوال کر کے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دی اور سلام و عقیدت ہو ان لوگوں کو، ان صحابہ اکرام پر جنہوں نے ہمارے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کر کے یہ بتا دیا کہ لوگوں اللہ کے نبی نے جو فرمایا، جو نشانی بتائی ہے وہ یاد رکھنا۔ ان کی نشانی کیا ہے؟ سوال کرنے والے کون ہیں؟ صحابی۔ جواب دینے والے کون ہیں؟ ہمارے آپ کے اور میرے آقا و مولا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا صحابی تیرا سوال تو بڑا خوبصورت ہے تو اس کا جواب بھی خوبصورت ہونا چاہیے۔ فرمایا صحابی اللہ کا ولی وہ ہے جس کو دیکھتے جاؤ تو رب یاد آ جائے، جس کو دیکھتے جاؤ تو رب یاد آ جائے۔ یہ ہمارے آقا نے ہمیں پہچان عطا کر دی کہ ولی کسے کہتے ہیں۔ ایک اور حدیث پاک ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بیٹھے تھے۔ حضور نے فرمایا اے عمر بن خطاب کل قیامت کا دن ہوگا، انبیاء بھی ہوں گے اور شہداء بھی ہوں گے، فرشتے بھی ہوں گے۔ تو جب انبیاء بھی کھڑے ہوں گے، شہداء بھی کھڑے ہوں گے، لیکن یہ انبیاء جو ہیں یہ کچھ لوگوں کی تحسین کریں گے، کچھ لوگوں کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہوں گے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں کہ جن کو انبیاء کرام محشر کے دن صفے میں کھڑے ہو کر ان کو دیکھ کے خوش ہوں گے؟ فرمایا یہ میری امت کے اولیاء ہوں گے، یہ میری امت کے اولیاء ہوں گے۔ اور میں ایک اور حدیث پاک بیان کروں گا، بڑی حدیث پاک مشہور ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ تقوی کی راہوں کو اختیار کرتا ہے نا تو اللہ اس کو کیا مرتبہ اور مقام عطا کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں۔ دیکھتا وہ ہے لیکن جو نظر کی روشنی میری ہوتی ہے۔ میں جب وہ چلتا ہے تو وہ چلتا اس کے پاؤں ہیں، لیکن حقیقت میں اس کی طاقت دگنی میں کر دیتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء اللہ کو یہ مرتبہ اور یہ مقام عطا کیا۔ ایک اور حدیث پاک ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ تقوی کی راہوں کو اختیار کرتا ہے، اللہ کے جو حرام کردہ چیزیں ہیں ان کو چھوڑتا ہے اور حلال کردہ چیزوں کو اختیار کرتا ہے، تو پھر اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ جبریل کو فرماتا ہے جبریل مجھے اس بندے سے محبت ہے، مجھے اس بندے سے محبت ہے۔ یار بتاؤ تو صحیح نا، رب اپنے جبریل کو بلا کے اعلان کر رہا ہے کہ اے جبریل میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں۔ یہ مرتبہ اور یہ مقام کیوں اس کو عطا کیا گیا؟ کہ اس نے شریعت کی راہوں کو اختیار کیا، تقوی کی راہوں کو اختیار کیا۔ تو پھر جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ جبریل کو بلا کر یہ حکم دیتا ہے کہ اے جبریل اس بندے سے میں محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، اے جبریل تو بھی اس سے محبت کر۔ کیا یہ بات یہ محبت یہاں تک ہی ختم ہو گئی؟ نہیں، پھر جبریل علیہ السلام جو ہیں یہ اس بندے کی محبت کو اپنے اندر سمو لیتے ہیں اور پھر جبریل جو ہیں وہ آسمان کے فرشتوں پہ جا کے ندا کرتے ہیں،
آسمان کے فرشتوں پہ جا کے ندا کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، میں بھی کرتا ہوں، تم بھی ان سے محبت کرو. کیا یہ آسمان کے فرشتوں تک ہی محبت قائم رہتی ہے، وہاں تک ہی محدود رہتی ہے؟ نہیں، بلکہ آسمان کے فرشتے جو ہیں جس وقت اس اللہ کے نیک بندے سے محبت کرتے ہیں تو آسمان کے فرشتے جو ہیں وہ زمین کے فرشتوں کو آواز دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم آسمان والے اللہ تبارک و تعالی جبریل علیہ السلام اس اللہ کے نیک بندے سے محبت کرتے ہیں، اے زمین کے لوگوں تم بھی اس سے محبت کرو. سبحان اللہ. اے زمین میں رہنے والوں تم بھی اس نیک بندے سے محبت کرو. تو یہ جو مہینہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کرام کی شان بیان کی جاتی ہے. اس مہینے میں حضرت سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا عرص پاک ہے، حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی اس مہینے میں شان بیان کی جاتی ہے، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی شان بیان کی جاتی ہے. اس کے علاوہ حضرت شیخ سرخندی رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے وہ شان اس مہینے میں بیان کی جاتی ہے. اگر یہ کہا جائے کہ یہ مہینہ ہی اولیاء کرام کے تو اس میں کوئی شک نہیں، یہ مہینہ ہی اولیاء کرام کا ہے. تو ولایت جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو دی ہے. اور یہ ولایت چلی کہاں سے؟ یہ ولایت حضرت علی المرتضیٰ سے چلی. یہ ولایت کس سے چلی؟ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سے یہ ولایت چلی. کہ حضرت علی المرتضیٰ کا کیا مرتبہ اور کیا مقام ہے، یہ قرآن پاک کی سورت نمبر محمد کے اندر ایک آیت ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے 4 یاروں کی جو ہے وہ شان کو بیان کیا ہے. فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اشداء، اور وہ جو ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پہ سخت ہیں. علماء فرماتے ہیں یہ جو فرمایا نا والذین معہ اشداء، اس سے مراد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ کفار پہ سخت ہیں. والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم، اور فرمایا ان میں سے ایک وہ ہیں جو اللہ کے نیک بندوں کے درمیان صلح کرتے ہیں. پوچھا گیا وہ کون؟ فرمایا وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے. پھر آگے چل کے رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ، اور ان میں سے ایسے بھی ہیں جو رات اور دن کو جو ہے وہ رب کی بارگاہ میں رکوع اور سجود کر کے اپنے رب کو یاد کرتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں حضرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے 4 یاروں کی شان بیان کی ہے. اور ولایت جو ہے وہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات سے چلی ہے. میں ایک تھوڑی سی بات کروں گا پھر، کیونکہ نماز کا وقت بھی ہے اور آگے چل کے نماز بھی پڑھنی ہے. تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جس وقت آپ کی ولادت ہوئی تو آپ کی ولادت بھی نرالی ہے. آپ کی ولادت بھی نرالی ہے. نرالی کیسی ہے کہ جس وقت آپ کی ولادت مبارک کے بعد سعادت ہوتی ہے تو آپ نے جس ہستی کا سب سے پہلے دیدار کیا وہ میرے اور آپ اور میرے آقا و مولا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے. کہ آپ کائنات کے اندر 3 دن آپ نے آنکھیں نہیں کھولی، 3 دن آپ نے آنکھیں نہیں کھولی. لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید ان کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی، اور انہوں نے بتا دیا کہ لوگوں میری آنکھوں کی بینائی ختم نہیں ہوئی، میں نے جس ہستی کا سب سے پہلے دیدار کرنا وہ سرکار کی ذات ہے. اور کائنات کے جس وقت آپ آئے تو آپ نے سب سے پہلے جس ہستی کی زیارت کی وہ میرے اور آپ کے آقا و مولا کی زیارت کی. یہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا. پھر ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنگ کے دوران آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا اے علی تم اس قوم کے پاس رہو، اس قوم کی حفاظت کے لیے تم ان کے پاس رہو. تو حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ علیہ وسلم مجھے آپ عورتوں اور بچوں کے لیے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ آپ کا دل کرتا تھا کہ حضور کے ساتھ میں بھی جاؤں اور میں بھی جا کے اس جنگ میں شرکت کروں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے علی تم میرے مثل جو ہے جس طرح حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام تھے، میرے بعد تم ان لوگوں میں ان کی مثل ہو. لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت ہارون علیہ السلام تھے، اور یہ بھی ساتھ فرما دیا کہ علی میرے بعد کوئی
नबी नहीं होगा। फिर आका अलैहिस्सलाम ने हजरत अली का हाथ पकड़ के फरमाया मन कुन्तु मौलाहु फअलियुल मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। हम अहले बैत की मोहब्बत को दिलो जान से मानते हैं, हम अहले बैत की मोहब्बत को अपना ईमान की जुज़्व करार देते हैं। हमारा ईमान साबित ही उस वक्त होता है जिस वक्त हमारे दिलों के अंदर आका अलैहिस्सलाम की अहले बैत की मोहब्बत है, और अहले बैत की मोहब्बत के साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक से हम असहाबा किराम से भी मोहब्बत करते हैं, औलिया किराम से भी मोहब्बत करते हैं। अहले सुन्नत व जमात वो सच्चा अकीदा है जो अंबिया से भी मोहब्बत करता है, औलिया से भी मोहब्बत करता है, अहले बैत से भी मोहब्बत करता है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें उन राहों पे नहीं चलाया कि कोई एक चीज एक सिमत की तरफ चले। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ऐसा सच्चा और सच्चा अकीदा अता फरमाया, हम अल्लाह के सारे नेक बंदों को मानने वाले। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मेरी दुआ है कि खालिक़े कायनात, क्योंकि बात जो है वो बढ़ती चली जाती है और हमने आगे चल के नमाज भी पढ़नी है। एक बात सिर्फ करूंगा और या अल्लाह की शान के हवाला से, हजरत ख्वाजा बाकी बिल्लाह रहमतुल्लाह अलैह, ये जो है ये हजरत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह के पीर और मुर्शिद हैं। आइए देखते हैं ये लोग जब किसी की तकदीर बदलने पे आते हैं तो कैसे बदलते हैं, जब किसी की तकदीर बदलने पे आते हैं तो कैसे बदलते हैं। हजरत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह के पीर और मुर्शिद हजरत ख्वाजा बाकी बिल्लाह रहमतुल्लाह अलैह, आप अपने कमरे में बैठे हैं और बेवक्त जो है वो मेहमान आ गए, बेवक्त जो है वो मेहमान आ गए, और देखा कि आप थोड़े से परेशान हो गए कि बेवक्त मेहमान आ गए, उनको खाने के लिए भी कुछ भी नहीं है। तो आपका एक नान भाई था रोटी सालन पकाने वाला, उसने हजरत की परेशानी को जांच लिया तो उसने फौरन जो है वो लंगर खाने में गया और उन मेहमानों के लिए खाना लेके आ गया। खाना लाने के बाद मेहमानों ने खाना खाया, खाना खाने के बाद चले गए। जिस वक्त चले गए ना तो हजरत ख्वाजा बाकी बिल्लाह रहमतुल्लाह अलैह, आपने उस नान भाई से, उस रोटी सालन पकाने वाले से पूछा मांग क्या मांगता है, मांग क्या मांगता है। अरे आज लोग कहते हैं वो नहीं कुछ दे सकते, ये उनके गुलामों की ये शान है कि वो कहते हैं मांगो क्या मांगते हैं, तो सरकार का आलम क्या होगा, सरकार का आलम क्या होगा। फरमाया मांगो क्या मांगते हो, फरमाया हजरत कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। फिर फरमाया नहीं नहीं मांगो, आज मांगो, आज मांगने का वक्त है। तो आपने फरमाया मुझे भी हजरत ख्वाजा बाकी बिल्लाह बना दे, मुझे भी हजरत ख्वाजा बाकी बिल्लाह बना दे। तो आपने जिस वक्त उसका ये जवाब सुना ना तो आपने फरमाया तो ये चाहता है कि मैं समंदर को कूजे में बंद कर दूं, मैं समंदर को कूजे में बंद कर दूं। फरमाया हजरत ये नहीं पता कि समंदर क्या और कूजा क्या, ये पता नहीं है समंदर क्या और कूजा क्या है। पहले मांगता नहीं था, अब लेके ही जाऊंगा, अब लेके ही जाऊंगा। जिस वक्त आपने उस मुरीद की, अपनी मोहब्बत करने वाले की ये तड़प देखी तो आपने फरमाया चल, आपने उसका हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के अपने कमरे में ले गए, हाथ पकड़ के उसको अपने कमरे में ले गए और 3 दिन तक आपने उसको अपने कमरे में रखा। 3 दिन तक अपने उस मुरीद को, अपने चाहने वाले को अपने कमरे में रखा। तो मैंने पढ़ा कि जिस वक्त 3 दिन गुजरने के दौरान आपके जो मुरीदीन आते थे वो पूछते हजरत कहाँ हैं, तो बताया जाता कि हजरत 3 दिन जो है वो कमरे में गुजर चुके हैं, मुरीद वाहिद जो है वो मुलाकात के लिए खड़े हैं। 3 दिन जिस वक्त गुजरे ना तो 3 दिन गुजरने के बाद जिस वक्त हजरत ख्वाजा बाकी बिल्लाह रहमतुल्लाह अलैह जिस वक्त बाहर आए तो लोग कहते थे पता ही नहीं चलता था कि ख्वाजा बाकी बिल्लाह कौन है, नान भाई कौन है, कि रोटी पकाने वाला कौन है और पीर कौन है। अल्लाह के नेक बंदों ने उन लोगों की ऐसी तकरीर बदल दी। ये औलिया अल्लाह है। मेरी दुआ है कि खालिक़े कायनात हमें इन औलिया अल्लाह का फैज़ अता करे और इन पाक लोगों की संगत अता करे। मैं बहुत ही मशकूर हूँ अपने बड़ों का जिन्होंने मुझे वक़्त दिया, और मेरी दुआ है कि खालिक़े कायनात आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे और जो बयान किया, जो गलती कोताही होगी अल्लाह माफ़ फरमाए और मेरी और आपकी इस हाजिरी को कबूल मंजूर फरमाए।